دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے کہ جو مسجد جامع طوبیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک طالب علم کو جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اس مسجد کے ایک کمرے میں شاگرد تھا۔ دور دراز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا، اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعی مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اس بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ تانی کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے اور ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ ایک مسجد کی قدیمی واقعہ ہے۔ وہاں تمام مقامات قدیمی طرز پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ وہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین میں ہیں جو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس کے گھر کے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوک کی اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بیگن کا سالن تھا۔ ایک بیگن اٹھا لایا۔ بھوک کی شدت سے سالن گرم ہونے کی وجہ سے بیگن کو دانتوں سے کاٹنا جیسے ہی نکلنا چاہا تو اس وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس نے ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھر میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بیگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں شیخ سے کچھ گفتگو کی اور طالب علم ان دونوں کو گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنی اطراف میں نگاہ کی تو اس نے طالب علم کے علاوہ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ، تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں، میں کسی طرح شادی کروں۔ شیخ نے کہا، یہ خاتون، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس کے شہر میں اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثہ میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے، ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرع اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو تاکہ تنہائی اور بدنیت محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، جی ہاں۔ اور پھر اس خاتون نے پوچھا، تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کو چچا اور ارد گرد گواہوں کو ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا۔ پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی میں جب گھر میں داخل ہوئی تو چہرے سے نقاب ہٹایا اور جوان تھی زوجہ کا حسن و جمال حیران ہو گیا۔ جب اس گھر کی چھت دیکھا تو یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا، ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن ہٹایا اور بیگن کو دیکھا اور بولے، عجیب سے گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بیگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ اور اس نے رونے لگا اور اپنا قصہ اس نے سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا، اللہ نے سارا گھر اور اس گھر کی مالک کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور
جو اللہ کی طرف کسی بھی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل بہت سی چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔